السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک اور آپ دیکھ رہے ہیں المومن. تو میرے بزرگ دوستو، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں لال داڑھی والے بابا کی، جو مکی صاحب، مولانا مکی صاحب ہے جو سعودیہ میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو جمع کرنا حرام ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کو جمع کرتے تھے بغیر عذر کے، بغیر خوف کے. تو بخاری حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، وہ بھی آپ آگے دیکھیں گے. تو یہ پہلے کہتے ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، اس کے بعد میں کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، یعنی گناہ کر کے وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. اور میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ نماز کو نبی کی طریقے سے کرو تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو، اور ہر انسان پہ صلہ رحمی کرو کہ سب سے پہلی چیز ہے وہ نماز ہے، اس کا ہی حساب کتاب ہوئے گا. اور نماز ہماری زندگی میں تو ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور ہر گھر میں برکت اور رحمت اللہ کی ہوگی. تو میرے بزرگ دوستوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو نماز کا حکم کرتے رہو، اور ہر مسلمان، ہر انسان کے اوپر صلہ رحمی کرو. اور دیکھیے اس ویڈیو کو، ملتے آگے، اور پیار دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور علماء بھی للو پنجو نہیں، جو بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے، ظہر اثر کو اور مغرب اور عشاء کو الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت باندھا ہوا فرض ہے. لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں، فجر کا، ظہر اثر کا اور مغرب اور عشاء کا. ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈویژن. میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا. دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا. تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں، اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے، بغیر خوف کے. اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں، بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی. تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا اذان میں کہو صلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھ لو، جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر. اور الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آئے اور بارش شروع ہو گئی تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ حکمرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے. تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کیا ہے، جس میں شیخ زبیر علی صاحب بھی شامل ہیں. ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے. تو وہ بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی. جس نے اتنی لمبی بات بیان کی وہ یہ کہہ سکتا تھا، ان تینوں کی بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی. وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو، دشمن کا خوف بھی. بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں بغیر سفر کے. وہ یہی تو بتانے چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے. حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں، اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی ذہبی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا، فضائل اعمال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لائنیں عربی دیا لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائنیں کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے ہیں نا. امام ترمذی کے پورے کامنٹس کی یہ روایت ضعیف ہے. اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے. حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نمازیں جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لی نا، تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، 8 سے 1200 سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے. کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو. حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو. حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے.
تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر، اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر، وہ کئی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں نے یہ خوبی دیکھی ہے جی کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا ہے امام نووی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے. تو اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں، البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے، خود سارے مزے لوٹتے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودی کی ٹسل ہے. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی. دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے نا. تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود ٹھڈے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ فرقہ واریت کتنی بڑی